میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر جو دہشت گردی کی گئی، نشانہ بنایا گیا، فائرنگ کی گئی، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا، جب وہ ہی گولیاں برسانے لگے تو شکایت کس سے کی جائے؟ جب باڑ ہی اپنی حفاظت والی چیزوں کو کھانے لگے، نقصان پہنچانے لگے، تو کس سے احتجاج کی آواز بلند کی جائے؟ واقعاتی صورت یہ ہے کہ وہاں ٹی ایل پی کے جلوس میں جلوس ختم کرنے کا اعلان کر دینے کے بعد جلوس منتشر ہو رہا اور اس وقت گولیاں چلائی گئیں، جس کا کسی قاعدے، کسی قانون کے اعتبار سے کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو اس سلسلے میں نے چند باتیں وہ ریکارڈ کرانا مناسب سمجھا ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام قتل ناحق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لا زوال الدنیا باسرہا، پوری دنیا کا مٹ جانا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ایماندار کے قتل سے چھوٹا ہے۔ یعنی ایک طرف ہے پوری دنیا کی تباہ و بربادی، اور ایک طرف ہے ایک ایماندار کا ناحق قتل ہونا۔ تو ایک ایماندار کا ناحق قتل ہونا یہ پوری دنیا کی تباہی اور بربادی سے بڑھ کر اللہ پاک کے ہاں ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح، سنن نسائی، جامع ترمذی اور بہت سی اور کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت بریدہ، برا بن عازب، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، ابو بکرہ، ابن عباس اور دیگر کئی اصحاب سے یہ منقول ہے۔ میں اس وقت حوالہ جات کی بحث میں نہیں پڑھتا، یہ حدیث صحیح ثابت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے، خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ تو بڑی شان والا ہے، بڑی عزت اور مرتبے والا ہے، لیکن ایک ایماندار اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر حرمت اور عزت والا ہے۔ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، مجموع الزوائد ہیثمی، معجم کبیر طبرانی وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عمر نے مرفوع بیان کی یہ حدیث۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا لو اجتمع اہل السماوات والارض، اگر سارے آسمانوں اور زمین والے ایک ایماندار کے قتل پر متفق ہو جائیں، ناحق قتل پر، اگر آسمانوں اور زمین کے تمام لوگ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے پر متفق ہو جائیں، مل کر قتل کر دیں، حدیث پاک کہتی ہے لَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم میں منہ کے بل گرا دے گا۔ یہ حدیث معجم اوسط طبرانی میں، شعب الایمان بہقی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، من عان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ، جو ایماندار کے قتل پر آدھا لفظ بول کر مدد کرتا ہے، اللہ پاک کو جب ملے گا تو اس آدھا لفظ بول کر مدد کرنے والے کی ماتھے پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بے امید۔ قرآن پاک نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، تمہیں آگ چھوئے گی، جہنم کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا جو ایک جان کو قتل کرے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو قتل ہونے سے بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچایا۔ تو بہت سے سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ کیا کرتی ہے، ہمارے ذمہ داران کس موڈ میں ہیں۔ اصولی بات ہے کہ اگر بہانہ وہاں یہ بنایا گیا کہ فلاں مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، ان کے علاقے میں جلوس جائے گا تو فرقہ وارانہ اختلاف پھیلے گا،
بہانہ یہ بنایا گیا، جبکہ عملاً صورت وہاں یہ بنی، وہ چوک جس کی طرف جانے کا پہلے اعلان تھا، اور وہ چوک جس کے بارے یہ معلوم ہوا کہ وہاں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، وہاں دوسرے مسلک کے لوگوں کی کثرت ہے، اعلان یہ ہوا کہ ہم جلوس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں لے جائیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کی نیت بری ہے، وہ مسلمانوں میں ہمارے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ملک پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ تو جلوس تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب شرکاء ہٹ رہے تھے، اس وقت گولیاں برسائی گئیں، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، پہلے پیچھے سے، اور جب بھاگنے لگے تو آگے سے بھی فائرنگ شروع، اور جو لوگ شہید ہوئے اور جو زخمی ہیں ان کے زخم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ تھی، یہ نہیں کہ وہ اتفاقیہ گولی لگ گئی، نہیں، سیدھی گولیاں ماری گئیں۔ تو کم از کم اس معاملے کو عدالت کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے، اگر کوئی شکایت نہ بھی کرے، کہ آخر ملک پاکستان میں میلاد النبی کے جلوس پر پولیس کی طرف سے فائرنگ کیا جواز رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی قیادت سے پوچھ لیتے، یہاں تو قیادت کے رابطے تھے، ادھر ان کی قیادت کے معاویہ اعظم کے رابطہ تھا باقاعدہ سعد رضوی سے، انہوں نے کہا جی ہم حکومت والوں کی نیت بری، ہم کچھ آدمی بھیج دیتے ہیں جو آپ کو ویلکم کہیں، اور اس طرح کے حالات وہاں تو تھے۔ یعنی مسلکی اختلاف ہونے کے باوجود وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ملنے کے لیے تیار تھے، اور اس خوشی کے موقع پہ اچھی رائے کا اظہار ہوتا، اچھا میسج جاتا دنیا کو، لیکن بہانہ بنا کر گولی چلائی گئی۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور عدلیہ سے اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں اس گولی چلانے کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، معطل کیا جائے ان کے عہدے سے، ان کی مراد ضبط کی جائے، اور ان کو مستقبل میں کسی بھی ملازمت کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے، اور قتل جس کے آرڈر پر ہوا اس کو اس کا بدلہ فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قرآن پاک کا فیصلہ قتل کے بدلے قتل، تو یہ قرار واقعی سزا دی جائے۔